وہ جیسے ہی اٹھی سامنے ہی صوفے پر چہرے پر گہری مسکراہٹ سجائے بیٹھی زویا کو دیکھ کر وہ یکدم ڈر گئی۔ تم یہاں اتنی صبح؟ ہادیہ نے انگڑائی لیتے کہا۔ ہادیہ وقت کم ہے، تمہیں جلد از جلد کالج ہسٹری جاننے کی ضرورت ہے، زویا نے کہا۔ کالج ہسٹری؟ لیکن کہاں سے ملے گی؟ ہادیہ نے کھلے بالوں کو کیچ کرتے ہوئے پوچھا۔ کالج لائبریری میں ایک کمرہ ایسا ہے جو صرف ٹیچرز کے لیے مخصوص ہے۔ اسی کمرے میں ایک بری جلد کی کتاب جس کے سرے ورق پر کچھ بھی نہیں لکھا، اسی میں کالج ہسٹری اور اس سے جڑے واقعات ہیں۔ تمہیں وہ کتاب حاصل کرنی ہے ہر حال میں، زویا نے کہا۔ رات میں نے کالج میں ایک نام سنا، ونیزا۔ کوئی ونیزا کو پکار رہا تھا، کون ہے ونیزا؟ ہادیہ نے اس سے پوچھا۔ تم کالج میں داخل ضرور ہوگی، لیکن کلاس میں مت جانا اور سیدھے لائبریری ہی جانا، اور موقع ملتے ہی کتاب حاصل کر کے سیدھا مین گیٹ پر آ جانا۔ مجھے تم اپنے انتظار میں پاؤ گی، زویا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے ونیزا کا پوچھا تھا شاید، ہادیہ نے کہا اور اسے دیکھنے لگی جو دھیرے دھیرے چلتی کمرے سے باہر نکل چکی تھی۔ سگنل کے قریب ہی سڑک کنارے اس نے گاڑی روکی۔ سامنے ہی وہی 10 سالہ بچی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ کل والی بوڑھی خاتون نہیں تھی۔ علی دھیرے سے چلتا اس بچی کے پاس گیا۔ بیٹا، آپ کی ماما نہیں آئی آج؟ علی کی آواز پر بچی نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ صاحب، وہ اماں، وہ بچی یکدم گھبرا گئی۔ کیا ہوا انہیں؟ بیٹا سب ٹھیک ہے نا؟ علی نے اسے یکدم گھبراتے دیکھ کر پوچھا۔ وہ صاحب، ابا نے جیسے بولا میں تو وہی کیا، وہ بچی گھبراتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب بیٹا؟ کیا چھپا رہی آپ مجھ سے؟ علی نے نرمی سے پوچھا۔ وہ ہماری اماں نہیں ہے، وہ تو ابا نے کہا اس بوڑھی کا ہاتھ تھام کے مانگ، پیسے زیادہ ملیں گے، وہ بچی خوفزدہ لہجے میں بولی۔ اچھا کوئی بات نہیں، اب وہ کہاں ملے گی؟ علی نے پوچھا۔ صاحب، وہ تو امیر زادوں کے ٹاؤن میں رہتی ہے، جہاں بڑے بڑے شیر بھی بنے ہیں، بچی نے کہا۔ بڑے بڑے شیر تو شہر کے پاس والے ٹاؤن میں بنے ہیں، ہنٹر ٹاؤن میں، علی دھیرے بڑبڑایا۔ یہ لو بیٹا۔ علی نے اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھے اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس کا رخ ہنٹر ٹاؤن کی طرف تھا، وہ ہنٹر ٹاؤن جو کئی سال پہلے ایک گاؤں شکارپور کے نام سے جانا جاتا تھا۔ کالج گیٹ سے داخل ہوتے ہی وہ سیدھا کالج کی لائبریری میں جا پہنچی۔ لائبریری خالی پڑی تھی، وہاں لائبریرین کے سوا کوئی نہ تھا۔ اس کی نظر لائبریری سے جڑے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ کمرہ لاکڈ تھا۔ وہ چپ چاپ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور کتاب کھول کر پڑھنے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ لائبریرین بھی آنکھوں پر موٹا چشمہ لگائے اخبار پڑھنے میں مگن تھی۔ یا اللہ، وہ کتاب حاصل کرنے میں میری مدد فرما۔ وہ ہونٹ کاٹتے کبھی لائبریرین کو دیکھتی اور کبھی اس کمرے کو جس پر بڑا سا تالا لگا تھا۔ اے لڑکی بات سنو، لائبریرین آنکھوں سے موٹا چشمہ اتارے اسے بلا رہی تھی۔ یا اللہ خیر، اس نے کیا کہنا ہے؟ ہادیہ بڑبڑائی ہوئی اس کے سامنے گئی۔ یس میم۔ صبح صبح لائبریری میں آپ کا کیا کام، اور آپ کی کلاس نہیں ہو رہی کیا؟ لائبریرین نے زوردار آواز سے پوچھا۔ وہ ایکچولی میم، میں ایک پروجیکٹ پر کام کر رہی ہوں، اور اس کے لیے میری میم نے مجھے میکسیمم انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے لائبریری بھیجا ہے۔ آپ چاہیں تو جیوگرافی کی میم سدرا سے پوچھ سکتی ہیں۔ مکمل اعتماد سے اس نے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ، لائبریرین نے کہا اور پھر سے اخبار پڑھنے لگی۔ ہادیہ کا سینے میں اٹکا سانس بحال ہوا۔ شکر ہے انہیں شک نہیں ہوا۔ وہ پھر سے سیٹ پر آ بیٹھی، مناسب موقع کی تلاش میں، اور پھر اسے جلد ہی وہ موقع ہی مل گیا جب انکل شفیق کچھ کتابوں کا ڈھیر اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ باجی کمرے کو ان لاک کر دے، یہ ضروری کتابیں رکھنی ہیں، انکل شفیق نے بمشکل کتابوں کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ لائبریرین نے ناگواری سے اسے دیکھا اور بیگ سے چابیوں کا گچھا نکال کر اس کی طرف اچھالا۔ باجی، میں کیسے کھولوں گا، میرے ہاتھوں میں تو کتابیں ہیں، انکل شفیق نے بھی ناگواری سے کہا۔
میں ہیلپ کر دیتی ہوں انکل۔ لائبریرین کے اٹھنے سے پہلے ہی ہادیہ نے کہا اور دوڑ کر چابیاں اٹھا لی۔ ہادیہ نے کمرے کا دروازہ ان لاک کیا اور جان بوجھ کر کوہنی کتابوں پر مارتے کتابیں نیچے پھینک دی۔ لائبریرین وہیں بیٹھی شفیق کو ڈانٹنے لگی۔ ہادیہ بھی کتابیں اٹھانے لگی اور اس کی نظریں کمرے کے چاروں طرف گردش کر رہی تھی۔ بھورے رنگ کی کتاب۔ نیچے کتابیں اٹھاتے اس کی یکدم نظر میز کے نیچے بنی ایک چھوٹی سی درازنما چیز پر پڑی جس پر بھورے رنگ کی کتاب پڑی تھی۔ واہ، تو کتاب کو یہاں چھپایا ہے۔ خدا کی پناہ، اگر یہ کتابیں نیچے نہ گرتی تو مجھے تو کبھی بھی یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کتاب کہاں ہے۔ ہادیہ نے سوچا۔ وہ ایک ایک کتاب اوپر رکھنے لگی۔ بار بار کتابیں رکھنے کے سبب اسے سانس چڑھ گیا اور وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے انکل، اب آپ یہ کتابیں سیٹ کر دیجئے گا، ہادیہ نے مصنوعی تیز تیز سانس لیتے کہا۔ ہاں بیٹی ٹھیک ہے، اللہ تمہیں خوش رکھے اور اس لائبریرین کو ہدایت دے، انکل شفیق نے کہا اور منہ کو دوسری طرف موڑے کتابیں سیٹ کرنے لگے۔ ہادیہ نے دھیرے سے میز کے نیچے ہاتھ ڈالا اور کتاب کو کھینچ کر نکال لیا۔ وہ درمیانے سائز کی چھوٹی سی کتاب تھی۔ ہادیہ نے اسے بغل میں چھپایا اور اوپر دوپٹہ اوڑھ لیا اور چپ چاپ سیدھا چلتی ہوئی اپنی کرسی میں جا بیٹھی۔ لائبریرین نے ایک نظر اٹھا کر ہادیہ کو دیکھا اور پھر سے اخبار پڑھنے لگی۔ اس کی گاڑی ہنٹر ٹاؤن میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کی نظریں مسلسل اس بوڑھی خاتون کو تلاش کر رہی تھی۔ اس نے اپنی گاڑی ایک مسجد کے پاس روکی۔ سامنے ہی ایک شخص ہاتھ میں کاپی پینسل تھامے کچھ حساب کتاب کرنے میں مگن تھا۔ السلام علیکم، علی نے اس کے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیں، اس شخص نے جواب دیا۔ یہاں ایک بوڑھی خاتون رہتی ہے، کہ آپ اس سے پہلے کہ علی کچھ بولتا، وہ دیوانی بڑھیا اس ٹاؤن کے آخر میں بنے 2 منزلہ مکان میں رہتی ہے۔ اس شخص نے مصروف انداز میں جلدی سے جواب دیا اور پھر سے کاپی پر کچھ لکھنے لگا۔ بہت شکریہ، علی نے ہونٹ پھینچتے دھیرے مگر غصے سے کہا۔ 2 منزلہ ٹوٹے پھوٹے مکان کے بالکل ساتھ برگد کے گھنے درخت سے ٹیک لگائے ہاتھوں میں لاٹھی تھامے بیٹھی وہ بوڑھی خاتون کو علی پہلی نظر میں ہی پہچان گیا۔ وہ بوڑھی خاتون علی کو دیکھتے ہی مسکرائی اور کپ کپاتے ہوئے بولی، بیٹا جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں، اور جو نہیں دکھتا وہی ہوتا ہے۔ یہ منافق دنیا ہے، یہاں کئی منظر منافق ہیں۔ اماں، آپ جانتی ہیں کہ آپ کے دیے لوہے کے سانپ نے کل رات میری جان بچائی۔ علی نے وائلٹ سے لوہے کا سانپ نکالتے دھیرے سے کہا، نہ بیٹا شرک نہ کر، تیری جان بچانے والی ذات صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ یہ لوہے کا سانپ بھلا کس طرح تیری جان بچا سکتا ہے؟ بوڑھی اماں نے کہا۔ درست کہا آپ نے، علی نے تائید کی۔ عاجزی ہی انسان کو بلند مقام پر لے جاتی ہے، خاک کی پڑیا پر غرور کی گولی جچتی نہیں میرے بیٹے، بوڑھی خاتون نے کہا۔ اماں، کیا آپ تنہا رہتی ہیں؟ علی نے خاموش کھڑے 2 منزلہ مکان کی طرف نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ نہ، تنہا کہاں، میں تو اپنی شہزادی کے ساتھ رہتی ہوں۔ بوڑھی خاتون نے مسکراتے ہوئے مکان کی طرف دیکھا۔ علی خاموش رہا۔ میرے بیٹے، تم نے میرا ٹھکانہ دیکھ لیا نا، لیکن تمہارا فرض ابھی شروع نہیں ہوا، ابھی تھوڑا وقت پڑا ہے، لیکن جس دن تمہارا فرض شروع ہوگا اس دن تم چل کر میرے پاس آؤ گے، بوڑھی اماں نے کہا۔ اماں کیسا فرض؟ علی نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ عنقریب جان جاؤ گے بیٹا، مگر تب تک کے لیے ایک نصیحت ہے کہ جو کچھ دیکھتے ہو دیکھتے رہو، لیکن اپنے لب سی لو، کیونکہ ابھی لب سیے رہنے میں ہی بھلائی ہے، بوڑھی اماں نے کہا اور لاٹھی کا سہارا لیتی مکان میں چلی گئی۔ شاید کہ ابھی اور بھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے، علی نے بے بسی سے سوچا۔ وہ کتاب اٹھائے زویا کے سامنے کھڑی تھی۔
زبردست، زویا نے ایک دل فریب مسکراہٹ چہرے پر سجائے کہا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے کالج کے باہر جانے کی بجائے اندر کی طرف بڑھی۔ کالج کے سب سے پیچھے بنے کھنڈر نما مندر اور اس کے سامنے بنی ایک چھوٹی سی مسجد کے سامنے پہنچ کر وہ رک گئی۔ وہ مسجد بھی داخلے کے لیے ممنوع جگہوں میں سے تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کچھ کلمات پڑھے۔ کلمات پڑھتے ہی مندر کے دروازے تھر تھرانے لگے اور یکدم سے کھل گئے۔ زویا نے مندر کی طرف نظریں دوڑائی اور کچھ کلمات پڑھنے لگی۔ دروازوں کی تھر تھراہٹ رک چکی تھی۔ ہر طرف گہرا سکون تھا۔ لگتا ہے اس کی بے چین روح کو سکون اب تک نصیب نہ ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ زویا نے کہکا لگاتے مندر کی جانب دیکھا۔ چلو ہادیہ، اس مسجد کے اندر۔ زویا نے اس کا ہاتھ ابھی تک تھام رکھا تھا۔ مسجد کے وسط میں ایک چھوٹا سا فوارہ لگا تھا جس کے ساتھ ہی ایک سیمنٹ کا چھوٹا سا بینچ بنا تھا۔ زویا نے اسے بینچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ فوارے کے ارد گرد بنی سیمنٹ کی باڑ پر اس نے بوری کتاب رکھ دی اور کچھ پڑھنے لگی۔ کچھ دیر تو گہرا سکون رہا، لیکن اس کے بعد ہادیہ کو یوں لگا جیسے تیز آندھی، زلزلے اور طوفانوں سے اسے یکدم جکڑ لیا ہو۔ وہ خوف کے مارے زویا کو پکارنے لگی، لیکن طوفان تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور پھر یک لخت ہر چیز تھم گئی۔ ہر چیز پر پر اسرار خاموشی چھا گئی۔ ہادیہ نے گہرا سانس لے کر قریب کھڑی مسکراتی ہوئی زویا کو دیکھا اور ایک طرف لڑک گئی۔ وہ کسی بہتے ہوئے آبشار کی مانند نہ جانے کہاں پہنچ چکی تھی۔ کسی ویڈیو کی طرح ایک جیتی جاگتی زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگی۔ کیسی ہی حسین دن کی صبح تھی۔ خوبصورت چاند، دو چمکتے ستاروں کے درمیان، ٹھنڈی ہوائیں اور فجر کی اذان۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ سانس لیتی صبح کس قدر سحر انگیز ہوتی ہے۔ شہر کے داخلی دروازے کے بالکل ساتھ ہی شکارپور گاؤں کی بلند ترین حویلی کی چھت پر وہ فجر کی اذانوں سے پہلے ہی پہنچ جاتی تھی۔ ارے ماروخ بی بی، میں جانتی تھی آپ یہیں ملو گی۔ ماسی نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ بھی مسکرا دی۔ کوئی کام تھا ماسی؟ ماروخ نے ارد گرد لپٹی شال کو درست کرتے ہوئے کہا۔ بی بی جان، آپ کے بابا جان سرکار خان بیازت نے اور اس موئے راجہ گوپال شروی نے آج سلیم خانے کا افتتاح کرنا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ نکلتے سمے ان کے کندھوں پر شال لپیٹنے روز کی طرح کوئی ملازم نہیں، بلکہ ان کی اکلوتی بیٹی ماروخ یعنی آپ خود تشریف لائیں۔ ماسی نے کہا، باخدا یہ تعلیم خانہ کیا ہوتا ہے؟ ماروخ کھلے دل سے ہنسی تھی اور ہنسنے سے اس کے بائیں گال کے ڈمپل واضح دکھائی پڑ رہے تھے۔ ارے میری بولی ماسی، کالج کہتے ہیں اسے، تعلیم خانہ نہیں۔ ماروخ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں کلاج ہی، ماسی نے دہرایا۔ ویسے آپ تعلیم خانہ ہی کہہ لیں۔ وہ ہنستی ہوئی کہتی نیچے کی طرف بڑھی۔ شہر کے بالکل ساتھ بنے اس چھوٹے سے گاؤں میں بڑے بڑے لوگ آباد تھے۔ اس خوبصورت گاؤں میں بڑے لوگ جیسے چودھریوں اور جاگیرداروں کی حویلیاں اور بنگلے تھے۔ شکارپور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، لیکن وہاں موجود عالیشان محلات جیسے گھر اسے گاؤں سے زیادہ ایک چھوٹی سی خوبصورت جگمگاتی جنت سی بنا رہی تھی۔ تقسیم ہند کے بعد اس گاؤں کے عالیشان گھر پڑھے لکھے اور باروب شخصیات کے حصے میں آئے تھے، لیکن گاؤں کی ایک واحد عالیشان حویلی ایسی بھی تھی جس پر ایک ہندو وڈیرے کا قبضہ تھا، راجہ گوپال شروی کا، جس نے اپنی دو بیٹیوں اور پتنی کے ساتھ ہجرت کی بجائے پاکستان میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ گاؤں کے باقی سب ہندو امرا جا چکے تھے۔ راجہ گوپال شروی کے رکنے کی اہم وجہ وہ کالج بھی تھا، جس کی ابتدا اس کے پتا راجہ جیون گوپال شروی نے پچھلے کئی سالوں سے جاری کر رکھی تھی، اور وہ کالج اپنی اختتامی مراحل میں تھا
جب تقسیم ہند کا دور دورہ تھا، راجہ گوپال شروی کے رشتہ دار، عزیز دوست سبھی ہجرت کر چکے تھے، ماں سوائے اس کے خاندان کے۔ تقسیم ہند کے بعد کالج کی رہی سہی تعمیر و مرمت کچھ سال کے لیے روک دی گئی تھی۔ تقسیم ہند کے بعد پاک حکومتی، سرکاری اور ذاتی خزانے فی الحال بکھری ہوئی قوم کو یکجا کرنے اور عوام الناس کی خدمت صرف ہو رہی تھی۔ جلد ہی راجہ گوپال شروی کا خزانہ بھی ختم ہونے کو تھا۔ ایسے میں کالج کا باقی کام مکمل ہونا ناگزیر معلوم ہوتا تھا، لیکن خان بیازت نے راجہ گوپال کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور یوں آپس کی ملی بھگت اور ہندو مسلم بھائی بھائی کے تحت یہ کام بھی پایا تکمیل کو پہنچا۔ اور جلد ہی وہ صبح بھی نمودار ہوئی جب خان بیازت کندھے پر سنہری بوری شال ڈالے بڑی شان سے راجہ گوپال شروی کے سنگ دی سپریم کالج کا افتتاح کرنے لگے۔ کتاب کا ایک ورق پلٹ چکا تھا، لیکن ابھی کئی اور اوراق باقی تھے۔ زندگی کی کہانی باقی تھی۔